بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن شر انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسع ذنب من بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و امام مدد ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں دو راستے بیان فرمائے ہیں قرآن میں، جس کو ایک راستے کو کہتے ہیں برائی اور دوسرے راستے کو کہا گیا نیکی، یعنی گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز۔ اور انسان کو اللہ رب العالمین جل شانہ نے شعور عطا فرمایا، خصوصاً اہل کلمہ اہل ایمان کو، کہ وہ کس راستے کا چناؤ کرتے ہیں۔ ان کے سامنے دو راستے ہیں، اگر وہ برائی کی طرف جائیں گے تو اس کی بھی جزا، اس کا بھی مقدر ان کو آخرت کی شکل میں ملے گا، برے کا برا ہوگا، اور آپ نیکی کے عمل اور نیکی کے راستے پر چلیں گے، گڈ ڈیڈز پر چلیں گے، تو اس کی بھی جزا اللہ تعالیٰ نے عالی شان نعمتوں کے ساتھ آپ کو آخرت میں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ تو یہ نیک عمل جو بندہ کرتا ہے، اچھے عمل جو کرتا ہے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے بتائے ہوئے ان احکامات پر اپنی زندگی گزارتا ہے اور ہر بری چیز سے بچتا بچاتا اپنی زندگی گزارتا ہے،
تو اس کے لیے جزا کیا ہے میرے دوستوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا کو بہت عالیشان نعمت یعنی جنت کی صورت میں اللہ اس کو عطا فرمائے گا کل آخرت میں۔ یہ جنت صرف انسانوں کے لیے ہے، صرف انسانوں کے لیے اللہ نے بنائی، اور جنت کتنی عالیشان، کتنی عالیشان اور کتنی عالیشان، اس کا ذکر آج آپ کے سامنے بہت ہی مختصر وقت ہے، ذکر بہت طویل ہے، کوشش کروں گا اس جمعے میں جو بیان کر سکا، پھر کبھی زندگی رہی تو ایک جنت کی بے شمار درجات، بے شمار معاملات ہیں، کچھ چیدہ چیدہ بات کریں گے۔ وہ اس لیے کریں گے میرے دوستوں کہ جنت کا ذکر کیوں کریں گے کہ ہم اگر اپنے اطراف دیکھیں تو سب سے ہمیشگی میں رہنے والی جگہ، یعنی آپ کی پرماننٹ جگہ، جہاں سے آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، جہاں کوئی طوفان نہیں آ سکتا، جہاں کوئی مشکل نہیں ہے اس جگہ میں، یعنی یہاں آپ کو ایک آدھے سوت یا انچ سے بھی چھوٹا معمولی سا ذرے کے برابر بھی جو تکلیف جس کو کہتے ہو وہ بھی تکلیف وہاں نہیں ہے، تکلیف نام ہی نہیں ہے جنت کے اندر جہاں آپ رہیں گے۔ لیکن یہ جنت کب ملے گی کہ جب یہاں دنیا میں آپ بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت صبر کر کے گزریں گے تو پھر وہاں جائیں گے تو وہ راحتوں کی قدر ہوگی آپ کو۔ اس لیے کہ جب تکلیف اور مصیبت جب آپ صبر کے ساتھ نہیں سہیں گے تو آپ کو کتنا آرام دے دو، ایک بچہ مر جاتا، بچے کا باپ اربوں روپیہ چھوڑ کر 50-60 بنگلے چھوڑ کر گاڑیاں چھوڑ کر مرا، اس بچے کو کیا پتا کہ نیچے والے کس طرح روزی کماتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں، وہ تو اس کی قدر ہی نہیں کرے گا۔ تو یہی فرمایا کہ جو صبر سے اس دنیا میں کام لے کر اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کو زندگی گزارتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، آسائش میں بھی ایسے بھی ہیں، آسائش بھی ملی ہوئی آپ کو، لیکن پھر بھی شکر رب کا ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے مجھے چنا، اب میں اس پہ پورا اتروں گا، میں کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا، میرے مال سے اپنے دوسرے بھائیوں کو خدمت کروں گا جیسا تیرے اور تیرے حبیب نے بیان فرمایا، تو پھر یہ جنت کی راستے میں آپ چلتے رہیں گے۔ تو میرے دوستوں جنت، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ دنیا میں کوئی رہائش ڈھونڈتے ہیں نا، جیسے آج کل لوگ ہمارے امریکہ کی بات کریں، ہم چھوڑیں دوسرے ملکوں کی، وہاں کیا ہوتا ہے، یہاں ایک ہاؤس آپ دیکھتے ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں، سنتا ہوں لوگوں سے، آپ لوگوں سے ہی سنتا ہوں، تو وہ اس کے لیے پتہ نہیں انٹرنیٹ پہ جاتا ہے، پہلے اس کی قیمت دیکھتا ہے، پھر اس کے فوٹو دیکھتا ہے، ہر کمرے کو معائنہ کرتا ہے، مطمئن ہوتا ہے بھائی فوٹو آ گیا ختم، دو باتھ روم ہیں، بڑا عالیشان ہے، یارڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، کار پوچھ ہے، دو تین، قیمت، واہ قیمت بھی بہت سستی ہے، واہ زبردستی سب چیز، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، کہتا نہیں جا کے دیکھوں گا بیسمنٹ میں کوئی پانی کا لیکیج تو نہیں ہے، پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، پھر ایک لیگل وہ لیتا ہے ایڈوائزنگ کہ ذرا بتانا یار اس مکان کے اندر کوئی چکر تو نہیں ہے، پھر لیتا، پھر جا کے وہ مکان کی وہ اپنی جو جنی ہوتی ہے اس کو معاملات وہ دیتا ہے، پھر وہ مکان حاصل کرتا ہے۔ یعنی وہ کیا مکان ہے؟ دائمی، چند دنوں کا ہی ہے نا، پھر تو موت ہے، مکان تمہارا ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، کبھی کوئی آندھی طوفان ایئر کوک آیا یا پھر زلزلہ آیا تو وہ مکان تو پھٹ کے ختم، اب تم بیٹھے ہوئے خالی روڈ کے اوپر، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ہم سوچیں کہ اس مکان کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں، کاش ہم نے اپنے جنت کے اس مکان کے لیے کوشش کی ہے دنیا میں، سوچئے نا یار، اتنا تو اللہ نے شعور اور عقل دی، اللہ فرماتا تجھے بندے اتنی عقل دیے، انہو کانا ظلومن جہولا، تو جاہل ہی رہا، اتنی تجھے عقل نہیں کہ تو اتنا سوچے کہ تو یہاں کے مکان کے لیے تو اتنے ٹینشن میں گھر والوں کو، 2 دوستوں کو، 4 بندوں کو، پلیز ذرا یار دیکھنا کوئی آس پاس نیبرہڈ بھی چیک کرتا ہے کہ آس پاس نیبرہڈ ہوتا ہے، تو کیا جنت میں تو جائے گا تو وہاں تو چیکنگ نہیں کرتا، وہیں بائیوگرافی نہیں لگا رہا کہ مجھے کس جگہ پہ جانا ہے، اور پھر جس جگہ پہ جانا تو مجھے کرنا کیا ہے دنیا میں، اتنا مال جمع کرنا ہے تو میں وہاں پہنچ سکوں گا، دنیا میں 5 لاکھ کا گھر لینے کے لیے تو اتنا مال جمع کرتا ہے اور لگا رہتا ہے، اس سے ادھار لے کے بھی وہ مکان لیتا ہے، لیکن جب جنت میں تجھے ایک اچھا مکان مل رہا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے تمہیں تیاری بتا دی کہ دیکھ اس درجے پہ جانا ہے تو یہ کام کر، اس درجے پہ جانا تو یہ کام کر۔ کاش کہ ہم یہ سمجھ جائیں فلسفہ اور جنت کا شوق اللہ تعالی ہمارے دل میں پیدا کی۔ یہ بیان کرنے کا مقصد جنت کا یہ ہے کہ تاکہ آپ سمجھیں وہ جنت جگہ کا ہے جہاں ہمیں کو ہمیشہ رہنا ہے، ہماری الاٹمنٹ ہے، تو ہم یہاں کیا کریں ایسی تیاری جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آج تو صرف جنت کا میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو وہ دکھا دوں، کہتے ہیں کہ جگہ جگہ معاملات کہ کیا ہوتا ہے جنت کے اندر، کیا ہے جنت میں کیا ملے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی۔ ویسے تو جنت
کا مختصر سا تعارف تو میں یہ کرا دوں کہ جنت اللہ رب العالمین عندۃ السدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کا جنت المأوا شروع ہو جاتی ہے جنت. اور جنت ایسی ہے، جنت کے اندر جنت کے کئی نام قرآن مجید فرقان حمید میں آئے ہیں، احادیث میں آئے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے بیان ہوتے ہیں حدیث پاک میں، 8 دروازے، ٹھیک ہے. اور جنت کے اندر 100 درجے ہیں، درجے الگ الگ ہیں. بندہ ایک درجے پہ جتنا معاملہ ہوگا جیسے دنیا میں ہے، جتنا اپارٹمنٹ لے سکتے ہو 25,000 کا تو 50,000 جیسا اپارٹمنٹ ملے گا، 1,00,000 2,00,000. اسی طرح عمل جتنے اچھے ہوں گے، معاملات تمہارے ہوں گے، تمہارے درجے بڑھتے جائیں گے، کہاں تک تم پہنچو گے. 100 درجے ہیں. اسی طرح سب سے بہترین جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا نام ہے جنت الفردوس. وہ ایسا اعلیٰ مقام ہے، جنت تو بہت بڑی ہے، میں بیان کروں گا قرآن سے، لیکن جنت میں ایک سب سے اعلیٰ مقام VIP. جنت کے سارے نام VIP ہیں، یاد رکھیے گا، کوئی بھی چھوٹا نام نہیں ہے، سب VIP ہیں. لیکن ایک درجہ، ایک اعلیٰ معاملہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں جنت الفردوس. وہ ہے سب سے VIP، اور اس کے اندر بھی ایک زبردست جگہ ہے جس کا نام ہے وسیلہ، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہیں گے. اللہ کے حبیب حدیث پاک بخاری میں فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابیوں، ہر وقت دعا کرا کرو، جب مسجد میں یا کہیں بھی دعا مانگو تو یہ کہا کرو، اے اللہ مجھے وسیلے والی جگہ جنت میں عطا فرما، جنت الفردوس میں وسیلے والی جگہ فرما. جب یہ تم دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں یہاں میرے پاس پہنچا دے گا. اگر رسول اللہ کی صحبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے تو جنت الفردوس بھی مانگو اور وسیلے والی جگہ بھی مانگو. میرے دوستو بزرگوں، یہ تو میں نے درجے بتائے، یہ میں نے معاملات بتائے جنت کی. آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس کی مفہومی تفصیل بیان کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے، السارعوا الی مغفرۃ من ربکم. اللہ تعالیٰ جنت عطا اس کو کرے گا جو اس کی مغفرت ہو جائے اور عمل میں اچھا رہا. پھر کیا ہوگا؟ وجنت عرضها السماوات والارض. اے مومن، اے بندے، تو جانتا ہے جنت کیا ہے؟ جنت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے، بڑی ہے. لیکن جائے گا کون؟ اعدت للمتقین، تقوی والا، ایمان والا. اب دیکھیں جنت کیسی ہے. اللہ رب العالمین نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7، ہر آسمان کی ایک قدر ہے. اسی طرح 7 زمینیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک زمین ہے، اس کے نیچے دوسری، تیسری، چوتھی، 5، کیا کیا کون کون سی مخلوق رہتی ہے، واللہ اعلم ورسولہ. لیکن 7 زمینیں نیچے تے بائی تے اور 7 آسمان تے بائی تے اوپر. اللہ فرماتا ہے یہ 7 زمینوں آسمان کے جتنے 7 درجے ہیں سب کو جوڑ دیا جائے، پورے عالم کو جو میں نے بیان کیا اس کو جوڑ دیا جائے تو وہ جنت کے ایک کونے کے برابر بھی نہیں ہے. کتنی بڑی جنت، اللہ اکبر، تمہیں ملی. کتنی بڑی الاٹمنٹ ہے. گز کا بھی حساب نہیں، 500 گز، 2000 گز. آج 2000 گز کے پلاٹ لو یا ہاؤس لو. ارے اللہ کے بندو، اور اللہ کے رسول نے فرما بھی دیا کہ یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا. میں نے آپ کو فلسفہ بنایا. تو میرے دوستو، جنت میں یہ درجے ہیں. جنت کے اندر آپ کو خدمت کے لیے معمور بہترین خوبصورت حوریں ملیں گی جو دنیا میں آپ نے کبھی تمنا بھی نہیں کی ہوگی. اس کا بھی بیان قرآن مجید سورہ واقعہ کے اندر پڑھیں، آپ سورہ رحمان میں پڑھیں. اللہ نے واضح اعلان فرمایا، تو ڈر مت، جو تو جس چیزوں سے آج بچ رہا ہے فکر نہ کر، کل تجھے اس سے عالی شان چیز ملے گی اگر تو بچا تو. اگر تو شامل ہو گیا ان چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہو گیا، گوریوں کو، ان کو دیکھ کے متاثر ہو کے تو نے گناہ کی طرف بڑھ دیا ہاتھ، اب تو اس کا حقدار نہیں ہے جو اللہ نے دینی ہے. اللہ تبھی دے گا جب تو ان چیزوں سے بچے گا. تو اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ حوریں اس قدر حسین کہ وہ زمین پر انگلی لگائیں، اگر ان کی انگلی زمین آسمان سے نکل کر زمین پر نظر آ جائے، پوری زمین روشن ہو جائے، پوری روشن چمکدار ہو جائے. اس قدر حسین عورتیں، اور جس کا بیان حوروں کا آیا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں مشکات شریف میں بیان فرمائی صحابہ کے سامنے. جنت کی تعریف سرکار علیہ السلام بیان کر رہے ہیں جنت، اور سرکار علیہ السلام ذرے ذرے کی خبر دی ہے. ظاہر اتنی بڑی خبر اتنے وقت میں تو نہیں بیان ہو سکتی، لیکن سیدھا سرکار نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا. میں نے آپ کو درجے بھی بتا دیے کہ کس قدر درجے ہیں، دروازے بتا دیے. دروازوں میں آپ نے سنتے ہوں گے آپ کہ ایک باب الصلاۃ، باب الریان، باب الزکوٰۃ، باب الحج. یعنی یہ وہ ہیں جو عمل آپ کرتے ہیں نا، جس کو محبت ہوگی. کوئی روزہ دار بہت روزے رکھتا ہے، محبت ہے اس کو روزے سے، رمضان کے روزوں میں محبت سے روزے رکھتا ہے، اس کا دروازہ
اس کا داروغہ وہاں سے آواز لگائے گا، اے میرے روزدار تو یہاں سے گزر، تیرا راستہ یہ ہے۔ اور نماز سے محبت کرنے والے کو نماز والا داروغہ دروازے والا آواز لگائے گا، اے نمازی وہاں نہیں، یہ تیرا راستہ ہے، آجا جنت درد داخل ہو۔ اسی طرح دیگر دروازوں والے ساتوں کے ساتوں آواز لگائیں گے ادھر ادھر۔ ایک دن حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے صحابہ کے درمیان میں کہ ایسے ایسے دروازوں سے ایسے ایسے آوازیں لگیں گی۔ صحابیوں، صحابہ کرام میں سے ایک نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کی امت میں ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ آٹھوں کے آٹھوں دروازے والے کہیں یار یہ میری طرف آنا چاہیے، آپ میری طرف آؤ، آپ میری طرف آؤ۔ ہر دروازے والا تو کہہ رہا ہے، نمازی کو نمازی کہہ رہا ہے، حاجی کو حاجی کہہ رہا ہے، لیکن آٹھوں دروازوں والوں کی تمنا اور چلنا ہے کہ کاش یہ آدمی میرے دروازے سے گزرے۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسا امتی بھی ہے؟ سرکار مسکرائے اور مسکرا کر اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا اور فرمایا، یہ میرا صدیق اکبر ہے جس کا ہر دروازے والا کہے گا کہ میرے دروازے سے گزر کے پھر واپس چلے آؤ برکت کے لیے، اللہ میرے دروازے سے گزرے صدیق اکبر۔ تو اس قدر جلیل القدر شخصیت جو ہے سیدنا صدیق اکبر کی شان میرے دوستوں بزرگوں۔ اسی طرح جنت کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا آگے کہ جب ایک شخص کو، ایک مومن کو جنت نصیب ہو جائے گی تو فرشتے اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب سنیے، جنت میں تو آپ کو معاملات پتہ ہے، جنت کی اینٹیں سونے کی، ایک چاندی کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی۔ جو غارہ جو ہم کہتے ہیں جس کو سیمنٹ یا کچھ، وہ ہوتا ہے کستوری کا بنایا جائے گا، اور اس قدر خوشبودار اور ٹائلز اس قدر چمکتے ہوئے ظاہر ہے وہ ہوں گے۔ نہریں 70 پتہ نہیں کتنی نہریں ہیں وہاں، کچھ مشہور نہریں جن کا ذکر کریں گے ہم، اور 70,000 باغات، ایک 70,000، ہر باغ کے اندر 70,000 درخت، ایک درخت اتنا کہ جتنی آپ کی نگاہ ختم نہ ہو وہاں تک درخت چلتا رہے گا، ایک درخت اتنا بڑا، اللہ، جس کی مسافت سرکار نے فرمایا 500 میل بندہ دوڑتا رہے گھوڑے پر، تیز رفتار گھوڑے پر 500 میل چلتا رہے، 500 سال تک، معاف کیجیے گا، 500 سال تک چلتا رہے نا، تب بھی وہ ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جب ایک شخص کو لے کر جایا جائے گا سب سے پہلے اس کو ملیں گی 4 نہریں، 4 نہریں۔ سب سے بڑی شہنشاہ نہر جو ہے نا جنت میں، سب سے بڑی بادشاہ، وہ ہے حوض کوثر۔ یہ واحد حوض ہے جو جنت میں بھی رہے گی، اور جب حشر سجے گا نا، حشر سجے گا تو وہ حشر کے اندر باہر، جنت کے باہر جب میدان ہوگا وہاں بھی لگی ہوئی ہوگی، اس کا کنیکشن ملا دیا جائے گا تاکہ امتی پانی پی کر حوض کوثر کا جنت میں داخل ہوں۔ کیوں کہ پلائے گا کون؟ ساقی کوثر حضور پرنور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساقی بنایا، تو یہ شان ہے کہ وہاں پلائیں گے تمام امتیوں کو اور امتی وہاں پی کے جائیں گے۔ اب سنیے، حوض 4 حوضیں ہیں، پہلی حوض پانی کی، ٹھیک ہے، دوسری حوض ہوگی دودھ کی۔ جب دیکھے گا پہلی حوض کے پاس پہنچے گا نا، سرکار فرماتے ہیں وہ جنتی تو وہیں بیٹھ جائے گا، فرشتے کہیں گے ہوا واہ، ہاں بس اس سے آگے نہیں، مجھے اللہ کا شکر ہے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ایک فلیٹ میں جاتا ہے 2 کمرے میں تو واہ واہ، 2 کمرے میں کچھ عرصے تک رہتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک بنگلہ ہونا چاہیے، پھر ایک گھر ہونا چاہیے، پھر ایک محل ہونا چاہیے، 1 گاڑی 2 گاڑی 3 گاڑی، تو بندے کی فطرت ہے، نفس میں شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم دل ایسا بنایا ہے کہ بندہ خوب سے خوب تلاش میں رہتا ہے۔ اب وہ جنت میں پہنچا، جیسے پہلی نہر کے پانی کے بعد پہنچا، اس کو لگا واہ اتنی خوبصورت، اتنی اعلیٰ، اتنی ٹھنڈک، اتنی مہک، ہر چیز ختم، یہیں بیٹھ جاتا ہے۔ ندا آئے گی، ارے بندے بھی آگے تو چل، تیری منزل ابھی آگے ہے۔ جب آگے چلے گا اس کو دوسری نہر ملے گی، وہ نہر ہوگی دودھ کی۔ جب دودھ کی نہر دیکھے گا تو پھر وہ پاگل ہو جائے گا، میں یہی رہوں۔ پھر ندا آئے گی اللہ کی طرف سے، چل آگے جائے گا تو شراب کی نہر آئے گی۔ جب وہ شراب کی نہر آئے گی تو حیران ہو جائے گا کہ یہ تو لحمی ماء لحمن، یہ شراب یہ تو منع تھی، تو یہ جنت میں شراب کی نہر۔ سوال کرے گا یا اللہ یہ شراب تو تیری حلال نہیں تھی ہماری دنیا میں، یہاں یہ نام کیوں آ گیا؟ اللہ فرمائے گا اسی وجہ سے تو تجھے یہ شراب کی نہر عطا کی گئی ہے کہ تو اس ذلیل شراب جو دنیا میں تھی اس سے بچا، تو بچا، آج تجھے نہر عطا کر دی۔ وہاں تو بوتلوں کے چکروں میں گھومتا تھا نا، برائی کرنے کے لیے، حرام کاری کرنے کے لیے بوتل ڈھونڈتا تھا، یا تیرے لیے نہر دے دی شراب کی، جا پی۔ اس شراب اور اس شراب میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو پیگے گا تو پھر جب یہاں سے ہٹے گا نہیں۔ میرے دوستوں، آج یہ ہم برائی دیکھتے ہیں نا کہ کوئی چیز حرام کوئی حلال، اور جنت میں یہ چیزیں کیوں ملیں گی جنتی کو، اور جنت کیوں ملے گی کہ آپ ان چیزوں سے بچیں گے تو جنت ملے گی۔ یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بڑی چیز جنت حاصل کرنے کی صبر ہے۔ آپ نے صبر کیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو آپ کو اس کے بدلے جزو ملے گا۔ اب صبر کیسا ہے دیکھیں آپ، صبر کیسا، صبر کیوں فرمایا؟ آج دنیا میں ہمارے حالات دیکھیں،
ایک پاک باز نیک باز شخص ہے، تہجد گزار ہے، نوافل پڑھنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن اس کا نرم دل ہے نا، دل نرم ہے، ہرس آ جاتی ہے۔ اس کے بھائی کو اللہ نے ترقی دے دی، 2 گھر 3 گھر، اچھا گھر، بہت پیسے والا، وہ خود بیچارہ کمائیگی میں ہے، نارمل ہے، لیکن جب اپنے بھائی کو دیکھتا ہے تو وہ بھلے نیک ہے، اعلیٰ ہے، لیکن اس کے دل میں ہرس ہو جاتی ہے، یا اللہ یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے بھائی، یہ تو میں عبادتیں اور یہ میں شکر کرتا رہتا ہوں، روز نوافل نماز میں کتنی دعا مانگتا ہوں، یہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہو گئی اس کی ناشکری۔ جنت نعمتوں کا نام ہے، نعمتوں کا نام ہے، اگر یہ اس وقت صبر کر لیتا تو اللہ نے اس کے نام جنت لکھ دینی تھی، لیکن اس تو صبر نہیں ہوا، وہ ناشکرا ہو گیا نا ایک طرح سے۔ لیکن آپ اس کی عمل دیکھ لیں، اگر ہم عمل پہ غور کریں، عبادت گزار کر رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے، عمل سے نہیں رک رہا، لیکن اب سوچ میں دل میں آ گئے تھوڑا سا میلا پن کہ دیکھو کتنا کما رہا ہے، پھر اس پہ الزام لگتے ہیں، 2 نمبر ہے، فلاں لاٹری فلانا پاٹری، اس کی وجہ سے اس کی لگانے والے استغفر اللہ، وہ اپنا برا کرتا ہے، اس کا کیا ہے، وہ لاٹری کرے یا پاٹری کرے یا 2 نمبر کرے، پیسہ جیسا بھی ہو، وہ اللہ اور اس کا بندے کا معاملہ ہے، بندہ جانے جہنم میں جائے گا، غلط کام کرے گا، لیکن تو کیوں ہرس رکھ رہا ہے؟ تجھے تو اللہ نے منع کیا صبر کر، اسی لیے فرمایا جنت میں انسان ہی جنت میں جائیں گے، لیکن فرشتے بھی جنت میں آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ سلام کرنے، ہر دروازے پہ سلام کرنے آئیں گے فرشتے، کہیں گے السلام علیکم بالصبر والنعمہ وعقبی الدار۔ اے مومنو، تم نے صبر کیا دنیا میں ان چیزوں کو جو تمہیں نہیں ملی، آج اللہ نے وہ نعمتیں تمہاری سوچ کے علاوہ دے دی۔ تم ابھی سوچو تمہیں کیا چاہیے تھا دنیا میں جس میں تم نے صبر کیا، ابھی اللہ تمہارے سامنے حاضر کر دے گا۔ تم نے اعلیٰ کھانے کا سوچا، یہ لو اعلیٰ کھانے، اللہ سواری اچھی سواری تمہیں مل جائے گی۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے فرمایا کہ صبر سب سے بڑی چیز ہے، صبر کرنا کسی بھی معاملے میں، یہ جنت کی طرف راستہ ہے، اللہ تعالیٰ جنت کی راہ دکھاتا ہے۔ اب اس کو تیسری تو یہ تو شراب کی ہوئی نہر، پھر چوتھی نہر اس کو ملے گی شہد کی نہر، دیکھ کر بھی وہ وہیں رک جائے گا، تو یہ 4 نہریں بس، اب میرے کو آگے نہیں جانا، یہی بہترین جگہ ہے۔ لیکن اللہ فرمائے گا آگے چل، جب آگے جائے گا تو ایک بہت بڑا درخت جنت کے اندر جس کا نام آیا طوبا، میں آپ کو بتا رہا تھا 500 میل، جس کے سونے کے پتے اور اس کے درخت کا لکڑی سونے کی، چاندی کے پتے، اور ہر پتے کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ چلتا رہے گا تو وہ 500 میل جو میں نے ابھی بیان کیا نا، 500 سال تک گھوڑا دڑائے گا، چلتا رہے گا، آدھے راستے میں پہنچے گا، یا اللہ یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا، ایک درخت۔ اللہ فرمائے گا تجھے جلدی کرنی ہے، فرمائے گا بندہ کی ہاں، تو ایک سواری اسپیشل اس کو دی جائے گی، وہ پلک جھپکتے ہی دوسری جگہ پہنچ جائے گا جنت کی۔ اب وہ دوسرا مرحلہ آتا ہے پھر 3 نہروں کا، جو نہریں شہزادی نہر کہلاتی ہیں۔ ایک تو میں نے حوض کوثر بنایا کہ حوض کوثر تو کنگ کے بعد بڑی بڑی 3 نہریں جو سرکار کو عطا ہوں گی، ان میں 3 نہریں قرآن مجید فرقان حمید میں جس کا ذکر ہے، اس کا پہلا نام ہے من ماء مہین۔ تو مہین جو ہے وہ پہلی نہر، خوبصورت نہر، بہت ہی خوبصورت نہر، وہ یعنی جنت کا نام ہی باغ ہے، معنی ہے جنت کے معنی ہے باغ، وہ باغ جس کے نیچے نہریں جاتی ہیں، تو وہ ماہین جس کا ذکر ہے مہین۔ دوسری نہر میں آگے پہنچے گا تو وہ ہوگی سلسبیلا، قرآن میں ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری پہ پہنچے گا تو وہ اس جنت کا نام ہے رحیق۔ 3 جنتیں یہ بیسٹ، ان کی کنگ حوض کوثر۔ میرے دوستو بزرگ، سرکار فرماتے ہیں ان تینوں نہروں کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے، حوض کوثر سمیت اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے لیے حرام قرار دے دیا۔ کیسے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام نبیوں کے لیے حرام ہے یہ 3 نہروں کی پانی پینا، جب تک میں اس کا افتتاح اور جب تک میں اس کا ایک گھونٹ نہ پی لوں کوئی نبی اس پہ پانی نہیں پی سکتا۔ یہ میرے آقا کی شان اللہ نے کیا بیان فرمائی، یعنی ان 3 نہروں کا اور حوض کوثر کا۔ کیسی بات کہ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں پیوں گا، افتتاح ہو گیا، اس کے بعد پئیں گے انبیاء کرام، انبیاء کرام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری امت کو وہاں پانی پلائے گا، پھر دیگر تمام انبیاء کی امت وہاں پانی پئیں گی۔ اور حوض کوثر، آپ دیکھیں حوض کوثر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا حوض کوثر تو باہر ہے نا، یہ اندر جنت میں بھی ہے، پھر جنت سے اللہ کے کنیکشن حشر کے اندر باہر دے دیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں حوض کوثر کا میں انچارج بناؤں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور علی کو حکم دوں گا میرے امتیوں کو پانی پلا۔ اور مولا علی کا بھی سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہوگا کہ علی فرماتے ہیں جب تک جو 4 خلفاؤں سے محبت کرے گا میں اسی کو پانی پلاؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 کونوں پہ 4 خلیفہ ہوں گے نہر کے، اس حوض کوثر کے، اور حضور پانی پلائیں گے اپنی امتیوں کو۔ اب غور کیجئے حوض کوثر پانی کب پیے گا؟ کیا گناہ گار پیے گا؟ کیا فیصلے کے بغیر؟ نہیں، جنت کا الاٹمنٹ ہو جائے گا،
فلانا شخص جنتی، فلانا شخص جنتی، فلانا شخص جنتی. اب جنتی کا الاٹمنٹ ہو گیا نا. اب اس کو چاہیے یہ تھا کہ سیدھا جنت میں جائے. اب اتنی نہریں جنت میں ہیں یار، اب کیا ہے. لیکن حکم ہوگا جا حوض کوثر کے بعد جا کے پانی پی. تو مقصد کیا؟ مفسرین، محدثین، صاحب مشکات اور دیگر جتنے محدثین نے بڑا بہترین نقطہ، عقیدے والا نقطہ اور عشق والا نقطہ بیان کیا. وہ بیان کر کے اپنی گفتگو میں ختم کروں گا. وہ عشق کا نقطہ آپ سمجھ لیں کیا بیان کیا کہ حوض کوثر پہ جنت میں جانے کے بعد کیا مقصد ہے. بھائی تیرا مین حصول تھا جنت، وہ تجھے مل گئی، اللہ نے حکم دے دیا. تو کہتا یا اللہ بس جنت مل گئی، اب بس اسی کے لیے ساری زندگی کام کیا تھا، جنت میں جاؤں، حوض کوثر مجھے نہیں پینا. لیکن سارے امتی تکرار کریں گے یا اللہ ہم تو حوض کوثر جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ تھا تم اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میں تمہیں حوض کوثر پہ ملوں گا. اللہ نے فرمایا جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں کرو گے تم جنت میں قدم نہیں رکھ سکتے. حوض کوثر کا پانی کوئی معنی نہیں تھا یہاں، معنی یہ تھا حضور سے ملاقات کرنی ہے، حضور کا دیدار کرنا ہے، حضور کا جلوہ دیکھنا ہے. اسی لیے نا، ورنہ تو آپ دیکھیں محدثین فرماتے ہیں جنت کیا ہے؟ جنت تو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں داخل کر دی. آقا علیہ السلام فرمانا ما بین بیتی و ممبری وریاض الجنہ، یہ جو ٹکڑا ہے نا میرے ممبر اور میری گھر سے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ پورا کا پورا جنت میں داخل کر دیا جائے گا میرے ساتھ. اور میں نے آپ کو بتایا ویری وی آئی پی پورشن جنت کا آپ کو بتایا، آپ کے سامنے آیا کتنا وی آئی پی پورشن ہے، وہاں یہ جنت کا ٹکڑا رہا جائے گا. اور آج آپ سب لوگ جاتے ہو اس جنت کے اندر نماز پڑھ لیتے ہو، ہے نا، اللہ اکبر. لیکن صاحب عشق لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جب سے دیکھا ہے ہم نے وہ ریاض الجنہ، ارے ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں. جنت کا مزہ تو دنیا میں اللہ نے دے دیا رسول اللہ کے قدموں کے صدقے. اور برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے ہے در تمہارا چھوڑ کر، اور صبح جنت کون جائے در نبی کا چھوڑ کر. ارے نبی کے در سے بڑھ کر کیا ہوگی میرے دوستوں. ہر امتی، ہر عاشق کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ حضور کا ساتھ ہو، چاہے وہ جنت میں بھی ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنت کی حضوری مانگنے کے لیے جب صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ کیا مانگتا ہے، یا رسول اللہ مجھے عطا کر دیجئے کیا؟ جنت میں آپ کی حضوری. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ نہیں کہا مجھے جنت دو، جنت دو، نہیں، یا رسول اللہ مجھے کیا چاہیے؟ جنت میں آپ کی حضوری، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جہاں بھی آپ رہیں، جس درجے پر بھی رہیں، بس آپ کی مجھے دامن کی ٹھنڈی ہوا ملنی چاہیے. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے. اللہ اکبر. میں آخری جنتی کا ذکر کروں کہ جنت کتنی بڑی ہے. میں نے آپ کے سامنے پورا ڈیٹیل آپ کو دی کہ کتنی بڑی ہے، ایک حصے کا میں نے اتفاق بتا دیا آپ کو، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جنت کتنی بڑی ہے. آخری جنتی کا ذکر کر لوں آج، ورنہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اور جنت میں آپ کو حوروں کا بھی ذکر کروں گا. میرے آقا نے کس قدر معاملات وہیں حکم صادر فرما دیے جنت میں جا کے معراج شریف میں، ایک ایک الاٹمنٹ کر دی، یہ اس کا ہے، یہ حور اس کی ہے، یہ اس کی حور ہے، بلکہ عقد دے دیا، یہ طلحہ تیری ہے، یہ بلال تیری ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے. حوروں کو بھی عقد دے دیا سرکار نے جنت میں جا کے. انشاءاللہ یہ وقت آئے گا تو کبھی ایسا جمعہ ملا تو ضرور بیان ہوگا جب لوگ شوق سے آئیں گے اور ایسی جگہ کا ذکر سنیں گے جہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے. لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں سننے کا، اس لیے کہ پتہ ان کو شوق ہے، ہم جانا ہی نہیں ہے. ہمارا یہ 2 گز کا پلاٹ ہے، ہاؤس بہت اچھا ہے، اوہ میرا وی آئی پی پلاٹ ہے بھائی، وہاں پہ اس سبب کے اندر ایسا بہترین گھر ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں، 4 پارکنگ پہ 5 پارکنگ ہے، گھر ہے، اس میں مطمئن ہے تو مطمئن رہے بھائی. تجھے کیا پتہ ہمیشگی کا رہنے والا جنت گھر. آج یہ لوگ ایڈورٹائز کرتے سنتے ہو نا آپ، یہ مکان، یہ گھر، یہ پلاٹ فلاں لے لو، یہ ایریا لے لو. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ دنیا والے اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر تجسس پیدا ہو. اور آج ہم جنت کی باتیں تم سے کر رہے ہیں بظاہر ایڈورٹائز کے لیے، تمہیں اس لیے کہ تمہیں جنت جانے کا شوق ہو، اس گھر میں جانے کا شوق ہو. جانے کے شوق کے لیے تمہیں عمل اچھے کرنے ہیں، گڈ ڈیڈز، اچھے ڈیڈز کرو گے، برائیوں سے بچے رہو گے، انشاءاللہ جنت تمہارا مقدر ہوگا. کبھی میں آپ کو بتاؤں گا 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. ایک، جنت سے جانے سے کبھی بندہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ایک، عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ اس کو 110% جنت عطا فرمائے گا. کبھی انشاءاللہ تفصیل ہوگی تو وہ کریں گے. لیکن آئیے آخری جنتی کا ذکر کر دوں آپ کے سامنے. جب ایک ایسا آخری سرکار نے فرمایا، سرکار نے دیکھیں میرے علم غیب جاننے والے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، وہ آخری امتی میرا، وہ آخری شخص جو سب سے آخر کو، اس کا قبیلہ، اس کا نام، اس کا علاقہ، اس کا ایڈریس میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، اور فرمایا جب اس کا فیصلہ ہوگا تو پلڑا برابر، تو معمولی سا گناہ ادھر ادھر ہوگا،
تو اللہ فرمائے گا اس کو ایسا کرو اب تو نہ جنت کے بیچ میں، اس کو دروازے دوزخ کے پاس کھڑا کر دو، اس کی سزا یہی ہے، بس دروازے کے باہر کھڑا کر دو، بس یہ اس کی سزا ہے۔ جب اس کو سزا دی جائے گی، کیسا رحمان الرحیم مالک ہے میرے دوستوں، کیسا کریم ہے، کب چاہے گا کہ اس کی امت دوزخ میں جائے؟ کبھی نہیں چاہے گا۔ یہ تو ایمان ذرا سا بھی رائے برابر یاد رکھیے، جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، صحیح عقیدہ شرط ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، عمل کوئی معنی نہیں، کوئی بےایمان ہو، حضور سے بغض رکھتا ہو، کروڑوں عبادتیں کر کے جائے، آپ کیا سمجھتے ہو جنت میں جائے گا؟ مجھے بتا دو، سب کوئی بھی عام سا فتویٰ ہے، کسی کو بھی بتا دو، تو یہ بولتے ہیں عملوں پہ بابا جنت ملے گی، عملوں پہ جنت ملے گی، عملوں پہ نہیں، ایمان پہ جنت ملے گی، صحیح عقیدے پہ جنت ملے گی۔ اگر حضور سے سچی محبت ہوگی، یہ ایمان کی شرط ہے، شرط اول یہی ہے آقا علیہ السلام سے محبت۔ جب اس کو حضور علیہ السلام سے سچی محبت ہوگی تو وہ ہمیشہ امید رکھے کہ اللہ اس کو ضرور بس ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ ہاں اس کے جتنے برے اعمال ہوں گے، اس کی تکلیف اس کو ملے گی، اس کو اس کی جزا ملے گی، لیکن جنت میں وہ ضرور جائے گا، دیر بسویر وہ ضرور جائے گا۔ تو میرے دوستوں شرط یہی ہے جنت میں۔ اب جنت میں جانے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کون ولی اللہ ہے، کون کتب ہے، کون ابدال ہے، کون غوث ہے۔ اس کے حساب سے میں نے درجے آپ کو بتایا، کتنے سارے جنت کے درجے، 100 درجے ہیں۔ اب اس کی اپنی کوالٹی کے حساب سے اس کو ایریا ملے گا جہاں جائے گا۔ جس طرح مختصر سے بتا دوں، میں نے ایک دفعہ بتایا تھا عدن، جنت العدن اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کے لیے فائدہ فرمائی کہ جو صدیق اکبر وہاں رہیں گے اور اس سے محبت کرنے والے سارے وہاں رہیں گے۔ جنت النعیم جس میں حضرت سیدنا بلال عاشق رسول جنت النعیم میں رہیں گے۔ ارے بہت سارے معاملات ہیں بتانے کو، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو اس تفصیل دوسری کروں گا۔ اب وہ دوزخ کے قریب کھڑا ہے، آگ ہوا لگ رہی ہے جنت کی، دوزخ کی گرم گرم، اللہ کی طرف ندا کرتا ہے، یا اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ اللہ فرمایا کیا ہوا؟ یا اللہ اب یہ تھوڑا سا رخ میرا موڑ دے، بس ٹھیک ہے سزا تو مل گئی مالک، بس اتنی تمنا میرا رخ جو ہے دوزخ سے موڑ دے، بس ہوا بہت چہرے پہ لگ رہی تھی۔ اللہ فرشتے کو فرمایا چلو رخ اس کا موڑو، رخ موڑا۔ اللہ فرمایا فرشتوں دیکھنا بھی آگے کہاں بڑھتا ہے، یہ آگے کہاں بڑھتا ہے۔ رخ موڑ دیا جائے گا، جب رخ موڑے گا تو اللہ کا تھوڑا سا بیچ میں کر دے تاکہ جنت کی بھی ہوا ہے، بھلے یہ بری چیز بھی آ رہی ہے اس کا بھی ٹھیک ہے۔ اللہ فرمایا چلو اس کے بیچ میں کر دو، بیچ میں پہنچے گا تو یا اللہ تیرا کیا جاتا، تو رحمان الرحیم ہے، تو تھوڑا جنت کے دروازے کے پاس میرا رخ کر دے۔ اللہ فرمایا یہ کر دو۔ پھر فرشتوں کو فرمایا اللہ، فرشتوں کو فرمایا دیکھو اب یہ آخری جو امید کرے گا نا، بولے گا نہیں ہے، اللہ کیا فرمائے گا، یہ اب یہ بولے گا نہیں، اب یہ کہے گا مجھے جنت میں داخل کر دو۔ دیکھنا جب اس کو دروازے کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملے گی نا، بولے گا نہیں کہ یا الہی رحم، یا الہی یا رحم الراحمین رحم، منہ سے نہیں بولے گا۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اس کو جنت میں ڈال۔ اور جب اس کو جنت میں آخری میں ڈالے گا نا، وہ سب سے چھوٹی سی جنت، میں نے آپ کو بتایا جنت کے درجے، وہ سب سے نچلا درجہ ہے جنت کا۔ جب وہ جائے گا پاگل ہو جائے گا، بولے ادھر سے ادھر بھاگے گا، جنت ہی نہیں ختم ہو رہی، بولے یا اللہ غلطی سے یہ جنت تو مجھے نہیں مل گئی۔ اللہ فرمائے گا بندے نہیں، یہ جنت ہے، جہاں حد نگاہ تو نظر مار وہاں جاتا رہے، تیری جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کہ جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائیوں سے محفوظ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے۔ قرآن مجید فرقان میں کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے خوف رکھو گے ہمیشہ تمہارا سرٹیفکیٹ ہو جائے گا کہ تم جنتی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔ استغفر اللہ تعالی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔